فیصل صاحب آواز جا رہی ہے؟ جی بالکل کلیئر آ رہی ہے. جی بالکل کلیئر آ رہی ہے. ہیلو. شروع کیا جائے؟ جی ٹھیک ہے شروع کرتے جی ہیں. ٹھیک ہے تھوڑا سا شروع بتا کرتے ہیں. دیتے تھوڑا سا بتا دیتے ہیں اس ہیں کے بارے میں. پہلے اس کے بارے میں. بتا دیجیے. جی السلام جی علیکم. السلام علیکم. آپ سب کو پتہ ہے آپ سب کہ کو ابھی پتہ ہم ہے ہر کہ ابھی سنڈے ہم کو ہر ہمارا سنڈے درس کو قرآن کا ہمارا درس سیشن ہوتا قرآن ہے کا سیشن جو ہوتا مفتی ہے صاحب جو مفتی کرواتے ہیں. صاحب کرواتے ہیں. تو اس سے پہلے تو اس سورہ سے پہلے فاتحہ کے سورہ 5 فاتحہ آیت کے 5 آیت کروا مفتی چکے صاحب ہیں کروا چکے ہیں اور اس سے اور آگے اس سے آگے کا آج ہوگا. تو ایسے ہی ہر سنڈے کو آپ سب جوائن کر سکتے ہیں. فرائیڈے کا اور بھی الگ فرائیڈے سے کا بھی اصلاحی الگ سے اصلاحی بیان ٹاپک ہوتا پہ ہے. بیان ہوتا ہے. آپ سب آپ فرائیڈے سب کو بھی فرائیڈے اصلاحی کو بھی ٹاپک پہ اصلاحی آ ٹاپک سکتے پہ آ ہیں. سکتے ہیں اور سنڈے کو انصار صرف مفتی صاحب انصار صاحب کو درس ہم سب کو قرآن. درس قرآن کروائیں گے. تو ٹھیک ہے مفتی تو صاحب ٹھیک ہے اسٹارٹ مفتی کرتے صاحب ہیں. اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے درس قرآن کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا. اس سے پہلے ہفتہ میں سورہ فاتحہ کی تھوڑی سی تفسیر آئی تھی لیکن نیٹ ورک ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے آواز صاف نہ رہنے کی وجہ سے گویا کہ وہ درس ادھورا رہ گیا تھا، ناقص رہ گیا تھا. تو میرے خیال سے چند ضروری باتیں جو اس سے پہلے عرض کی گئی تھی اس کی طرف میں آپ حضرات کو اشارہ کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آگے کی طرف ہم بڑھیں گے. سورہ فاتحہ جو ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، کوئی بھی نماز ہم پڑھیں بغیر سورہ فاتحہ کے ہماری نماز نہیں. فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، تہجد کی نماز ہو، وتر کی نماز ہو، سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے. تو سورہ فاتحہ میں ہم اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے کیا کہتے ہیں، کیا مانگتے ہیں، اس کو جاننا ضروری ہے. آپ جو پڑھ رہے ہیں اگر اس کے معنی کو جان رہے ہیں، اس کے مفہوم کو جان رہے ہیں تو پھر اس کے اندر ایک طریقے سے روحانیت آ جاتی ہے. یہ کہیے کہ طاقت آ جاتی ہے، اس لیے کہ آپ اس کا معنی مطلب سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ کا پڑھنا ضروری ہے. اور جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں شیطان رجیم یعنی جو مردود شیطان ہے، ملعون شیطان ہے، جو انسان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے یا انسان کو بہکاتا ہے، اس سے ہم پناہ چاہتے ہیں. تو میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان رجیم سے. رجیم کے معنی مردود شیطان، ملعون شیطان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اس سے پہلے ہفتے میں ہم نے رحمان اور رحیم دونوں کے بارے میں بتایا تھا کہ دونوں کے اندر مبالغہ کا معنی پایا جاتا ہے. مبالغہ کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی کام میں حد سے زیادہ جو بڑھ جاتے ہیں، یعنی ایک آدمی سخی ہے تو اگر بہت زیادہ سخی ہو گیا تو اس کو کہیں گے مبالغہ اس کے اندر ہے. یعنی کسی بھی معنی کا بہت زیادہ پایا جانا. رحمان کے معنی ہیں بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور رحیم کے معنی بھی ہیں بہت زیادہ رحم کرنے والا.
تو ایک کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق آخرت کے ساتھ میں ہے، اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس کو قرآن میں کہا گیا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ ان اچھے اچھے ناموں میں رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، جس کے اندر رحمت کا معنی پایا جاتا ہے، مہربانی کا معنی پایا جاتا ہے، شفقت اور ہمدردی کا معنی پایا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر ان کی ماؤں سے زیادہ یا ان لوگوں سے بھی زیادہ جو دنیا میں بہت زیادہ رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں، ان سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ رحم والے ہیں، دنیا میں بھی رحم کرنے والے ہیں، اور آخرت میں جب لوگ وہاں پریشان حال ہوں گے اور ایک ایک نیکیوں کے محتاج ہوں گے اور نفسی نفسی کے عالم میں پریشان حال ہوں گے، ایسے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ وہاں پر اپنی رحمت کو، اپنی ہمدردی کو ظاہر فرمائیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ میں رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ ذاتی نام کا مطلب یہ ہوا کہ جسے ہم اپنے بول میں بولتے ہیں، وہ اصلی نام، یعنی پیور نیم جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، وہ اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ کے اندر لفظ اللہ میں بڑی طاقت ہے، اور لفظ اللہ جو معنی دیتا ہے وہ معنی خدا، لفظ خدا جو بولتے ہیں ہم لوگ، لفظ خدا وہ معنی نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح انگریزی میں گاڈ بولتے ہیں، گاڈ کے معنی خدا، تو گاڈ وہ معنی نہیں دیتا ہے یا خدا وہ معنی نہیں دیتا ہے جو معنی اللہ دیتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ گاڈ کی جگہ یا خدا کی جگہ لفظ اللہ کا استعمال کریں، تو لفظ اللہ کے اندر بڑی روحانیت ہے، بڑی طاقت ہے۔ تو اسی اللہ کے نام سے اس قرآن کو شروع کیا گیا، جو اللہ کے رحم کرنے والا ہے اور فضل فرمانے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کے معنی آتے ہیں شروع کرنا، آغاز کرنا، کسی بھی چیز کا اوپننگ کرنا، اوپننگ کو فاتحہ بولتے ہیں۔ چونکہ قرآن کریم کا آغاز یا قرآن جب آپ شروع کریں گے، قرآن کھولیں گے، تو قرآن کی شروعات سورہ فاتحہ سے ہوئی ہے، الحمدللہ رب العالمین سے ہوئی ہے۔ اس لیے اس سورہ کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے کہ یہاں سے گویا کہ قرآن کا آغاز ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو حدیث کے اندر سورہ شفا بھی کہا گیا ہے۔ شفا کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایسی صورت ہے کہ اگر اس صورت کو مریض آدمی اپنی شفا کی نیت سے یا اپنی درستگی کی نیت سے پڑھے اور پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرے، یا بار بار جو ہے اس کی تلاوت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت کی برکت سے شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی مشکل پریشانی میں پھنسا ہوا ہے یا مشکل بیماری میں پھنسا ہوا ہے اور دوائیں اپنی جگہ پر لیکن پریشانی میں مبتلا ہے، تو صبح میں 7 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ میں سورہ فاتحہ کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرے گا، یا بہت سے لوگ ان باتوں کو نہیں مان کر چلتے ہیں، لیکن اگر اسے پانی پر دم کر کے بھی پی لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام کی برکت سے انشاءاللہ ضرور شفا عطا فرمائیں گے۔ تو سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ فاتحہ ہے، دوسرا نام سورہ شفا ہے، اور اس کے علاوہ احادیث کے اندر اور بھی بہت سارے نام ذکر کیے گئے ہیں۔ آپ ان 2 ناموں کو ذہن میں رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد کے معنی آتے ہیں تعریف کے۔ تعریف یعنی کسی کی خوبی بیان کرنا، کسی کی اچھائی بیان کرنا،
اس کو تعریف کہتے ہیں. اگر کسی کی برائی آپ بیان کرتے ہیں تو اس کو مذمت کہا جاتا ہے، اس کو ہجو کہا جاتا ہے. حمد کے معنی آتے ہیں تعریف کے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. الحمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. رب العالمین، جو سارے جہان کا رب ہے. یعنی ہم اپنے پاک کلام کا آغاز اللہ کی تعریف سے کر رہے ہیں، اور اللہ کی تعریف سے اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہم لوگوں کو، ایمان والوں کو، یہ عبرت دیا، نصیحت دیا کہ واقعی میں اگر بندہ کسی کام کا آغاز کرے تو اللہ کی تعریف سے کرے، اللہ کی شکر گزاری سے کرے. حمد کے معنی شکر کے بھی آتے ہیں. تو گویا کہ یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کریں، اللہ کا شکریہ ادا کریں. اس لیے اللہ کا شکریہ ادا کریں تو وہ اللہ سارے جہان کا رب ہے. رب کے معنی آتے ہیں پالن ہار، ہاں، پرورش کرنے والا. اپنی زبان میں بولتے ہیں کھلانے پلانے والا، ضروریات زندگی کا انتظام کرنے والا. اسے رب کہا جاتا ہے، ہاں، جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے. رب العالمین. عالم کے معنی آتے ہیں دنیا کے. عالم کے معنی آتے ہیں دنیا کے، اور عالمین اسی کی جمع ہے. یعنی بہت ساری دنیا. ایک دنیا تو وہ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں. یہ جو ہے انسانوں کی دنیا ہے. فرشتوں کی دنیا الگ ہے، ہاں، جنات، چرند پرند، ان کی دنیا الگ ہے. اسی طرح آپ کو سمندر کے اندر کی دنیا الگ ہے، آخرت کی دنیا ہے، عالم برزخ کی دنیا ہے، اسی طرح قبر کے اندر کی دنیا ہے. تو جتنے عالم ہیں، جتنی دنیا ہے، اللہ تبارک و تعالی صرف اسی دنیا کا جس میں ہم رہ رہے ہیں یا جس میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی دنیا کا رب نہیں ہے بلکہ سارے جہان کا رب ہے. ایسی طاقت کہ جو سارے جہان کا رب ہو، یہ طاقت کسی کے اندر نہیں ہے. آدمی کسی ایک خطے کا مالک ہو جاتا ہے، کسی ایک حصے کا مالک ہو جاتا ہے، لیکن جو دوسرے حصے ہیں ان دوسرے حصوں کا وہ مالک نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی قدرت اس آیت کے اندر بتائی گئی ہے. تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے، یعنی پالنے والا ہے، سارے جہان کی پرورش کرنے والا ہے، ان کے رزق کا، ان کی ضروریات زندگی کا انتظام کرنے والا ہے. تمام تعریفیں اسی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. چونکہ آگے ہم اللہ سے ایک دعا کریں گے، وہ دعا آنے والی ہے آگے. اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے جو آگے آئے گی. تو دعا مانگنے کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں دعا مانگنی ہے، اگر رب سے ہم کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے رب کی، اپنے اللہ کی خوبیوں کو بیان کیجئے، اپنے اللہ کی تعریف کیجئے، اور تعریف کرنے کے بعد، ان کی خوبیوں کو بیان کرنے کے بعد اب آئیے اپنی جگہ پر، اب دعا کیجئے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں بھائی؟ نمازوں کے بعد یا جب بھی ہمیں دعا کرنی ہو، ہم نے ہاتھ اٹھایا اور ربنا آتنا فی الدنیا، ہمیں جو بھی پڑھنا ہوا ہم نے پڑھا، اور پڑھ کر کے لگے ہم اپنی ضرورتوں کو گننے کے لیے کہ اے اللہ ہماری بیماری کو دور کر دیجئے، اے اللہ ہمارے رزق کی پریشانی کو دور کر دیجئے، ہمارے گھر سے آفتوں کو دور کر دیجئے. یعنی ہم اپنی پریشانیوں کو ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. دعا کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی دعا کے لیے آپ کے ہاتھ اٹھے تو ہاتھ اٹھنے کے بعد آپ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں. کیسے تعریف کریں؟ اس طرح کہ اے اللہ آپ کائنات کے مالک ہیں، آپ کائنات کے خالق ہیں، ساری دنیا کو روزی دینے والے ہیں، سارے دنیا کے نظام کو چلانے والے ہیں، آپ رحم کرنے والے ہیں، آپ معاف فرمانے والے ہیں، آپ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، آپ کے اچھے اچھے نام ہیں، ہاں، آپ کے پیارے پیارے نام ہیں. مطلب اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجئے، اور تعریف کرنے کے بعد پھر ہم جو ہماری ضروریات ہیں،
ہم جو اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں وہ اللہ سے ہم مانگے۔ تو گویا کہ اس پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ درس دیا کہ دعا مانگنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس طریقے میں یہ ہے کہ جس سے دعا مانگی جا رہی ہے پہلے ان کی بڑائی کو بیان کیا جائے، ان کی کبریائی کو بیان کیا جائے، ان کی تعریف کی جائے۔ جیسے کسی دنیا دار سے اگر آپ کو کچھ لینا ہو، کچھ حاصل کرنا ہو، تو کیا آپ اچھی طرح اچھے لباسوں میں اور اچھی وضع قطع میں ہم جاتے ہیں اور جا کر کے ہم ایسا بولتے ہیں ان کے سامنے، کچھ ہم ان کی تعریفیں کرتے ہیں، کچھ ان کی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں کہ ان خوبیوں کو وہ سن کر کے خوش ہو جاتا ہے، اور خوش ہونے کے بعد وہ بندہ نواز دیتا ہے۔ تو جب دنیا دار کے سامنے ہماری یہ صورتحال ہے تو وہ اللہ جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے اس اللہ کے حضور جب دعا کے لیے ہمارے ہاتھ اٹھیں تو ہم اس اللہ کی خوبیوں کا تذکرہ ضرور کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر کے ہمیں ہماری امیدوں سے زیادہ نواز دے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم یہ لفظ گزر چکا ہے، جو بہت زیادہ مہربان اور رحم فرمانے والے ہیں۔ ایک کا تعلق دنیا کے ساتھ میں ہے اور ایک کا تعلق آخرت کے ساتھ میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی رحم فرمانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر جب ہمیں ایک ایک نیک عمل کی ضرورت پڑے گی اور ہم پریشانیوں میں ہوں گے وہاں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ میں رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے، ایک جملہ یہ ہوا۔ دوسرا جملہ ہوا جو رحمان ہیں، رحیم ہیں، یعنی رحم کرنے والے ہیں۔ اور تیسری آیت جو ہے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، روز جزا، قیامت کا دن، یوم کے معنی دن، روز جزا جسے قیامت کا دن کہا جاتا ہے، میدان محشر کا دن کہا جاتا ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے بھی مالک ہیں، پوری کائنات کے مالک ہیں، لیکن اسپیشلی یہاں پر روز جزا یعنی میدان محشر کے بارے میں تذکرہ ہے، اس لیے کہ دنیا میں عام طور پر ہم لوگ کسی چیز کے بارے میں مالک ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں کہ ہم اس چیز کے مالک ہیں، یہ چیز ہماری ہے، ہاں اس پر ہماری ملکیت ہے۔ دنیا تک تو ہمارا یہ دعویٰ صحیح ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو وہاں پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کر پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا لوگوں کو کہ میدان محشر میں سارے لوگ، امیر ہو، غریب ہوں، طاقت والے ہوں، حکومت والے ہوں، ہاں جس طبقے کے بھی ہوں، سارے لوگ وہاں محکوم ہوں گے، سارے لوگ وہاں تابع ہوں گے، سارے لوگ وہاں غلام ہوں گے۔ کوئی اگر وہاں مالک ہوگا وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ تو مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے، یہ تیسری آیت ہوئی، روز جزا کا مالک ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تین آیتوں میں ہم نے دیکھی ہم کیسے کیسے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو قیامت کے دن روز جزا کے مالک ہیں۔ اب ان چیزوں کو بولنے کے بعد ہم کیا کہہ رہے ہیں اپنے پروردگار سے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بڑا عجیب و غریب قرآن کا یہ انداز ہے۔ وہ لوگ اس کے صحیح مطلب کو سمجھیں گے جو عربی زبان سے واقف ہیں۔ ترجمہ اس کا ہے ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کی، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوا کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ جب بولیں گے آپ کی عبادت کرتے ہیں تو اس میں دوسروں کا انکار نہیں ہوتا، لیکن اس یہاں پہ کہا گیا ہے کہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ہی کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ روئے زمین پر
آدمی جتنے ہی بڑے مرتبہ کا ہو جائے وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا. عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی جائے گی. ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہم کسی دوسروں سے مدد نہیں مانگتے. ہماری ضرورتوں کو صرف اور صرف آپ پورا کرتے ہیں. اللہ کے علاوہ ہماری ضرورتوں کو کوئی پورا نہیں کرتا. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ دنیا کا جو نظام چلتا ہے وہ دنیا کا نظام اسباب پر چلتا ہے. ہم اسباب کو اختیار کریں گے. مثال کے طور پر ہم پڑھیں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی. ہم محنت کریں گے تو ہمیں اللہ رزق دے گا. تو یہ اسباب ہے. دنیا کا نظام اسباب پر چلتا ہے. لیکن جب اصل بات آئے گی عبادت کی تو عبادت صرف اللہ کی جائے گی. سجدہ صرف اللہ کے سامنے کیا جائے گا. کسی مخلوق کے سامنے سجدہ نہیں کیا جائے گا. اسی طرح مدد ہم مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد مانگیں گے. ہاں بات آ جاتی ہے بسا اوقات یہ موضوع یا یہ مسئلہ لوگ چھیڑ دیتے ہیں کہ کسی چیز کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں یا نہیں. وسیلہ جانتے ہیں آپ؟ سفارشی جانتے ہوں گے آپ. ابھی رمضان کا مہینہ گزرا تو ہم نے رمضان کے مہینے میں ایک حدیث سنی. وہ حدیث کیا ہے کہ جس قرآن کی تلاوت ہم نے کیا یا جس قرآن کو تراویح کی نماز میں ہم نے پڑھا یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے حضور یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ قرآن سفارش کرے گا. پڑھا ہم نے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کی سفارش کو قبول کریں گے. تراویح کی نماز کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ تراویح کی نماز بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرے گی. تو ایک آدمی اپنے نیک عمل کا واسطہ دے سکتا ہے. اپنے نیک عمل کو بطور وسیلے کے پیش کر سکتا ہے. مثال کے طور پر اے اللہ ہم نے جو قرآن کریم کی تلاوت کی ہے اس قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے ہمیں شفا عطا فرما. مثال کے طور پر کسی آدمی نے نفل نماز پڑھا اور نفل نماز پڑھنے کے بعد وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ یہ نفل نماز ہم نے ادا کیا ہے اس نفل نماز کی برکت سے آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. تو وسیلے کو بنانا وسیلے کو اختیار کرنا یا بطور سفارش کے کسی چیز کو کسی نیک عمل کو کسی اچھے عمل کو پیش کر دینا شریعت نے اس سے منع نہیں کیا ہے. آپ صرف اس کو ذریعہ بنا رہے ہیں لیکن اصل جو دینے والی ذات ہے جو عطا کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اے ہمارے پروردگار ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ 4 آیتیں ہو گئیں. ان 4 آیتوں میں ہم نے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی. کیا کیا تعریف کی ہم نے؟ کیا کیا خوبیاں ہم نے بیان کیا؟ پہلے تو یہ کہا کہ اے اللہ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں. آپ سارے جہان کے رب ہیں. پالن ہار ہیں پروردگار ہیں. پھر ہم نے کہا الرحمن الرحیم آپ رحم کرنے والے ہیں. آپ رحم کرنے والے ہیں. آپ مہربان ہیں. پھر آپ نے کہا مالک یوم الدین کہ آپ کی ذات تو اتنی بلند و بالا ہے. آپ اتنی عظمت والے ہیں کہ آپ روز جزا جو قیامت کا دن ہے جس دن لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے اس دن تنے تنہا آپ مالک ہوں گے. تنے تنہا آپ با اختیار ہوں گے. تنے تنہا آپ کی حکومت ہوگی. وہ جتنے لوگ دنیا میں اپنی حکومتوں کی اپنی طاقتوں کے دعوے کیا کرتے تھے سارے لوگ وہاں محتاج بنے ہوں گے. پھر ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ آپ کی ذات تو ایسی ہے ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. یہ ان ساری چیزوں کو ان ساری خوبیوں کو بیان کرنے کے بعد اب ہم دعا کر رہے ہیں. وہ کون سی دعا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. سورہ فاتحہ کا خلاصہ یہی ہے. سورہ فاتحہ کا لب لباب یہی ہے. سورہ فاتحہ کا ماحصل یہی ہے
اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ چھوٹی سی ایک آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ایک آیت ہے، اور اس ایک آیت کے اندر ہم نے جس ہدایت کو مانگا ہے، یہ ہدایت اگر ہمیں ایمان والوں کو نصیب ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو گویا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، تو اس سورہ فاتحہ میں اپنے پروردگار سے اپنے لیے ہدایت مانگتے ہیں، اپنے لیے، اپنے گھر کے لوگوں کے لیے، چونکہ اہدنا نا کا لفظ ہم سب کے لیے، ہم سب کے لیے، یعنی ہم سب کو آپ سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ یہی وہ دعا ہے جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے کہ آدمی کو اگر ہدایت مل جائے تو اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ آدمی اس لیے گمراہ ہے، آدمی اس لیے راہ راست سے ہٹا ہوا ہے کہ وہ ہدایت نہیں مانگتا ہے۔ ہدایت وہ مانگ رہا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ اپنے اللہ سے ہم کیا کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجئے۔ یہ 5 آیتیں ہیں جو میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا، لیکن آپ حضرات کو میرے خیال سے جتنے واضح انداز میں آج بات آئی ہے، اتنے واضح انداز میں اس دن بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اس کے آگے سلسلہ میرے خیال سے جاری نہیں رہ سکتا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ ہفتہ میں کور کریں گے۔ چونکہ موبائل ڈسچارج ہونے کی وجہ سے میں باہر تھا اور میں ابھی موبائل میں دیکھ رہا ہوں تو بالکل بند ہونے کے قریب ہے، اور 1 پوائنٹ ہی بچا ہوا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بات ہوتی رہے اور بات ہوتے ہوتے سلسلہ بند ہو جائے یا موبائل بند ہو جائے۔ تو ان 5 آیتوں کو آپ ذہن میں رکھیں گے، اور کوئی سوالات اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو ان سوالات کو آپ نوٹ کر لیں، اور وہ سوالات آپ ڈال دیں ہمارے واٹس ایپ کے اوپر، یا فیس ٹو فیس اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو اگلے سنڈے کا آپ انتظار کریں۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے ان سوالات کا انشاءاللہ جواب دے دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام ایمان والے بھائیوں کو، جتنے لوگ خاص طور پر آج کے اس سیشن میں جڑے ہیں، اللہ تعالی سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہماری ایک آخری بات ہے، اس کو آپ یاد رکھیے گا، قرآن کریم پڑھنے کی کتاب ہے، سننے کی کتاب ہے، سمجھنے کی کتاب ہے، عمل کرنے کی کتاب ہے اور پھیلانے کی کتاب ہے۔ اس 5 بات کو یاد رکھیے گا۔ قرآن پڑھیے، پڑھنا نہیں آتا ہے تو سنیے، سمجھیے، عمل کیجیے، اور جہاں تک آپ سے ہو سکے قرآن کے پیغام کو، قرآن کے اعلان کو پھیلائیے اور عام کیجیے۔ اگر ایسا کر لیا تو یقیناً ہمارے لیے، آپ کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آج تو موبائل ڈسچارج ہو رہا ہے۔ جی جی ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ چارج میں لگا دیجئے، انشاءاللہ اگلے سنڈے کو پھر 1 گھنٹہ کا سیشن ہوگا انشاءاللہ۔ اگلے سنڈے میں 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ جتنا ٹالنا ہو ٹال لیجیے گا، جی جی انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ آج بات بہت کلیئر ہوئی نا؟ جی الحمدللہ اچھے سے ہوئی۔ ہمارے ماتاب بھائی، ہمارے گلاب بھائی دکھ رہے ہیں، اپنے چہرہ کی زیارت کر دیجئے بھائی۔ گلاب بھائی اپنا چہرہ دکھا دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلے سنڈے سے پھر سیشن ہوگا۔ آج مفتی صاحب کا وہ چارج نہیں تھا موبائل میں، اسی وجہ سے تھوڑا دقت ہو گیا۔ انشاءاللہ ہم لوگ ہر سنڈے کو درس قرآن کرتے ہیں، اور یہ جو ہے نا رمضان سے ہی شروع ہوا تھا، تو اگلے سنڈے کو بھی آپ جڑ سکتے ہیں۔ ٹائم سیم رہے گا، 2:30 سے 3:30 کا ہی ٹائم رہے گا، اور آپ لوگ بالکل جڑیے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو پرماننٹلی جڑتے ہیں، اس میں سے 5 6 7 8 لوگ،
انشاءاللہ آپ لوگ بھی جو نئے لوگ بھی آئے ہیں انشاءاللہ وہ لوگ بھی جڑنے کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی رافع بھائی ٹھیک. السلام علیکم. کاٹ دیجیے، ہو سکتا ہے فیصل بھائی تھوڑا بزی ہیں تو آپ لوگ لیو کر سکتے ہیں. ہلو مغروب بھائی. ہلو. السلام علیکم. جی لیو کر سکتے ہیں آپ لوگ، کوئی نہیں. جی کچھ کہہ رہے ہیں کیا فیصل بھائی؟ جی 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 ہم آپ کو فون بھی کیے تھے، شکریہ اتنا کیے. اور آج کا بہت اچھا تھا، کوالٹی بھی اچھا تھا، اور آج کا پچھلے والے سے زیادہ اچھے سے سمجھ میں بھی آیا. جی شکریہ اتنا کچھ کرتے ہیں ہم سب کے لیے، اتنا ٹائم نکالتے ہیں آپ.